السلام علیکم فورتھ کلاس. ہماری ایس ایس ٹی کی کلاس شروع ہونے جا رہی ہے. اس میں آج ہم پڑھیں گے قدرتی آفات. قدرتی آفات مطلب نیچرل ڈیزاسٹرز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ آفات آتی ہیں، مطلب کہ انہیں ہم اکثر کہہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن وہ ہماری ہی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہماری جو پولوشن جو ہو رہی ہے ان کی وجہ سے یہ زیادہ تر قدرتی آفات آتی ہیں. تو ہم ان قدرتی آفات کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے. قدرتی آفات کا خطرہ مطلب ہمیں خطرہ ہے کہ قدرتی آفات آ رہی. قدرتی آفات کا خطرہ ہے تو وہ کیا ہے؟ نیچرل ہیزرڈز کہتے ہیں. نیچرل ہیزرڈ قدرتی آفت مطلب کہ کوئی قدرتی آفت آئی، زلزلہ، سیلاب یا کچھ بھی، تو کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر. یہ قدرتی آفت ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہے. تو قدرتی آفات ہم پڑھیں گے. ان میں زلزلے آتے ہیں، جب زمین کا جو اچانک ہلنا، جس طرح یہ 2005 میں آیا تھا 8 اکتوبر کو زلزلہ، تو وہ نیچرل ڈیزاسٹر تھی، قدرتی آفت تھی. سیلاب آ جاتے ہیں، پانی کا تیزی سے آنا، پانی میں اضافہ ہوتا ہے سمندروں میں یا دریاؤں میں تو سیلاب آتا ہے. پھر دریاؤں سے مطلب برفانی وہ سیلابی وہ آتا ہے نا، ریلا آتا ہے سیلاب کا، تو وہ گھروں کی طرف آتا ہے. بڑے بڑے پانی کے ذخیرے گھروں کی طرف تیزی سے آتے ہیں. تو سمندری طوفان، جب سمندر میں طوفان آتا ہے، جس زمین میں جب زلزلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ تیزی کی طرف اٹھتی ہیں. سمندری طوفان کہتے ہیں اسے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سمندر کے جو پانی ہے نا اس کا ٹمپریچر اور زمین کا ٹمپریچر ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ جو ہوائیں ہوتی ہیں، سمندر کی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ زمین کی طرف طوفان کی شکل میں رخ کرتی ہیں. برفانی تودے جو ہوتے ہیں، برف کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں جس طرح یہ ناران والی سائڈ اور جو گلیشیئرز جو ہوتے ہیں وہ نیچے سطح، جو زمین کی سطح ہوتی ہے وہ ڈھلوان ہوتی ہے، مطلب کہ ایسے نیچے کی طرف ہی ہوتی ہے، تو پھر وہ سلپ ہو کے نیچے کی طرف بڑے بڑے تودے آتے ہیں. اس سے بہت نقصان ہوتا ہے گھروں میں، اور سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ٹریفک سارا رک جاتا ہے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو ہم پڑھیں گے بک سے اور تب آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گی. لیجئے تعارف ہے قدرتی آفت. تو تعارف ہم پڑھیں گے: سیلاب، طوفان، باد و باران، سمندری موجیں، زلزلہ، آتش فشاں، گلیشیئر اور سونامی وہ قدرتی عوامل ہیں، نیچرل عمل ہے جو سطح زمین پر تبدیلیاں لاتی ہیں، مطلب زمین پہ چینجز آتی ہیں اس کی وجہ سے. جب ان عوامل سے انسان اور ان کے ماحول کو نقصان کا اندیشہ لاحق ہوئے تو اسے قدرتی آفت کا خطرہ کہتے ہیں، مطلب نیچرل ہیزرڈ کہتے ہیں. نیچرل ہیزرڈز ہوتے ہیں وہ مطلب کہ ہمیں قدرتی آفت کا جب خطرہ ہوتا ہے آنے کا تو اسے نیچرل ہیزرڈز کہتے ہیں. اور جب اس قدرتی آفت سے انسان کے جان و مال کو نقصان ہو جائے تو اسے قدرتی آفت نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں. یہ سب کچھ ماحول کے قدرتی توازن میں بگاڑ کے سبب ہوتا ہے. جب ان آفات سے نقصان ہو جائے تو اسے نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں. یہ سب قدرتی ماحول، مطلب جس طرح پولوشن ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتے ہیں، یہ سب ماحول گندا ہو رہا ہے تو پھر ایسے نیچرل ڈیزاسٹر، طوفانی بارشیں اور یہ سب کچھ آتے ہیں، سائیکلونز وغیرہ. کیونکہ ہمارے اپنی بھی اس میں بہت حال ہوتا ہے درختوں کی کٹائی کی وجہ سے. ہمیں اگر سیلاب سے بچنا ہے تو ہمیں درخت لگانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں درخت لگانے چاہیے، ماحول کو صاف رکھنا چاہیے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زلزلہ. زمین کے اچانک ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں. جب تیزی سے شیکی زمین ہوتی ہے نا، جب شیک کرتی ہے زمین تو اسے زلزلہ کہتے ہیں. دراصل ہماری زمین اندر سے بہت گرم ہے، جبکہ بیرونی سطح مطلب جو باہر ہے وہ ٹھنڈی ہے اور ٹھوس ٹکڑوں پر مشتمل ہے. راکس سے مل کے بنی ہے. راکس ہوتی ہے نا، چٹانیں، ان سے بنی ہوئی ہے. یہ ٹکڑے اندرونی حرارت اور مادی دباؤ کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں. اندرونی حرارت مطلب اندر سے زمین گرم ہے اور مادی دباؤ مطلب منرلز کے دباؤ کی وجہ سے یہ حرکت کرتے ہیں. زمین کی اندرونی حرارت جب آتش فشاں کے ان ٹکڑوں کے کناروں جو آپس میں ملتے یا جدا ہوتے ہیں اور ان میں موجود شکستہ دھاروں سے میں توانائی خارج ہوتی ہے اور تو ان علاقوں میں زلزلے آتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جب وہ ٹکڑے ہیں آپس میں ملتے یا جدا ہوتے ہیں تو حرارت پیدا ہوتی ہے. ٹکڑے آپس میں ملتے یا جدا ہوتے ہیں تو ان میں حرارت مطلب کہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. زلزلوں کی درست پیشگی اطلاع ممکن نہیں، مطلب یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ زلزلہ آنے والا ہے.
کہ آپ اس آبی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سیلاب آنے والے ہیں، طوفان آنے والا ہے، تو موسم ایسا یہ وہ، تو یہ نہیں کوئی بھی بتا سکتا کہ ابھی کچھ دن بعد زلزلے آئیں گے یا ابھی زلزلے آنے والے ہیں، فلاں علاقوں میں زلزلے ہوں گے، ایسا نہیں بتایا جا سکتا، اطلاع ممکن نہیں ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی جان و مال کا نقصان زلزلوں سے نہیں ہوتا، بلکہ عمارتوں کے گرنے، زمین کے پھٹنے یا پہاڑی تودوں کے گرنے سے ہوتا ہے۔ زلزلہ کیا ہے؟ جسٹ شیکنگ آف ارتھ۔ تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، جو ہماری جو عمارتیں ہیں ہم نے جو بنائی ہوئی ہیں اونچی اونچی، ان کے گرنے سے، زمین کے پھٹنے سے، اور ظاہر ہے ہل رہی ہے تو پھر برفانی تودے بھی گریں گے، تو ان وجہ سے جو ہوتا ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں گھر بناتے وقت انہی پہلوؤں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان پہلوؤں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے جو گھر ہیں وہ مضبوط بنانے چاہیے، ان میں سળیے استعمال کرنا چاہیے اور شاک ایبزاربر سیمنٹ استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ شاک کو، ان جھٹکوں کو ایبزارب کر لیں اور زیادہ نقصان نہ ہو۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں آزاد کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا میں شدید زلزلہ آیا تھا، جس سے تقریباً 87,000 لوگ جاں بحق اور لاکھوں متاثر ہوئے تھے۔ تاریخی شہر بالاکوٹ مکمل طور پر تباہ ہوا تھا، کیونکہ یہ شہر شکستہ دھاروں پر مشتمل پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا۔ یہ شہر جو تھا، اب آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کے بڑوں کو یاد ہوگا کہ 8 اکتوبر کو 2005 میں زلزلہ آیا تھا، وہ بہت شدید زلزلہ تھا، اور سب سے زیادہ جو شہر وہ متاثر تھا وہ بالاکوٹ تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بالاکوٹ شہر متاثر ہوا تھا۔ یہ پکچرز بھی دکھائی گئی ہیں بالاکوٹ، صوبہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کی۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں، لیکن وہاں جان و مال کا مالی نقصان بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ عمارتیں بناتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے گھر ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، شاک ایبزاربر سیمنٹ سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور سریا کا استعمال بھی زیادہ کیا ہوتا ہے۔ غیر معمولی بارشوں اور برف پگھلنے کے باعث پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے گرمیوں میں جو ہے وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے برف پگھلتی ہے، اور بارشوں کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو اسے سیلاب کہتے ہیں۔ سیلاب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: دریائی سیلاب، مطلب دریا کے اندر سیلاب، سیلابی ریلا۔ اب جس طرح اس دریا یا سمندر سے جو پانی کا وہ ریلا وہ باہر نکل کے گھروں کی طرف، آبادی کی طرف آ جائے تو اسے سیلابی ریلا کہتے ہیں۔ اور سمندری ساحل سمندر کا سیلاب، مطلب کہ اب موجیں جو ہیں وہ دریا کی، سمندر کی جو موجیں ہیں وہ ساحل سمندر سے باہر آئیں اور تیزی سے آئیں تو اسے ساحل سمندر کا سیلاب کہتے ہیں۔ ان کی بنیادی وجوہات بارشیں، ژالہ باری، برف کا پگھلنا اور سمندری پانی کا اندر آنا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں سیلابی ریلوں سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دریائے کابل میں سیلاب کی وجہ سے ضلع چارسدہ، پشاور، مردان اور نوشہرہ اکثر متاثر ہوتے ہیں۔ سیلاب کی پیشگی اطلاع ممکن ہے۔ اب یہ بتا سکتے ہیں کہ سیلاب آنے والا ہے، اس کی اطلاع دی جا سکتی ہے، جس سے قیمتی جانیں اور املاک بچائی جا سکتی ہیں، جبکہ ان سے بچاؤ کے لیے ڈیم، سیلابی علاقوں میں آبادی کا نہ ہونا بہتر نکاسی کا نظام اور درخت لگانے جیسے اقدامات سے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ہے تو ہم اس کی اطلاع دی جا سکتی کہ سیلاب آنے والے سے جو ہے ہم اس علاقے کو خالی کر دیں، اور بچاؤ کے لیے ڈیم، اور یہ سیلاب، ہمیں سیلاب سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ڈیم بنانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، اور جو نکاسی نالیاں وغیرہ ہیں ان کو بڑا بنانا چاہیے تاکہ پانی تیزی سے اس میں سے گزر جائے اور گھروں میں داخل نہ ہو۔ تو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، پہاڑوں پہ، میدانی علاقوں میں سیلابی ریلوں سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دریائے کابل میں جب ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے ضلع چارسدہ، پشاور، مردان اور نوشہرہ کے اکثر علاقے متاثر ہوئے تھے۔ اب ہے سمندری طوفان۔ زمین اور پانی کی درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے سمندری ہوائیں زمین کی طرف طوفان کی شکل میں حرکت کرتی ہیں۔ اب زمین اور پانی کے ٹمپریچر میں ڈفرینس ہوتا ہے، تو جو ہوائیں ہیں وہ حرکت کرتی ہیں طوفان کی شکل میں، سمندر کی ہوائیں، جس کے ساتھ شدید بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ اس طوفان اور بارش کی وجہ سے اکثر اوقات ساحلی علاقوں اور بعض اوقات ساحل سے دور علاقوں میں نقصانات ہوتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت سمندری طوفان سے بروقت آگاہی ممکن ہے۔ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ سمندر میں طوفان آنے والا ہے جدید ٹیکنالوجیز کی وجہ سے۔
کیا آپ جانتے ہیں جب سمندر کے نیچے زمین میں زلزلہ آتا ہے یا کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس سے سمندر میں بہت بڑی اور تیز رفتار موجیں پیدا ہوتی ہیں، اسے سونامی کہتے ہیں۔ سمندر میں جو ہے وہ نیچے زمین میں کوئی زلزلہ آتا ہے یا آتش فشاں پھٹتا ہے تو سمندر کی جو لہریں جو ہیں وہ تیزی سے مطلب اٹھتی ہیں تو اسے سونامی کہتے ہیں۔ سونامی آ گیا جسے کہتے ہیں۔ اب آگے ہے برفانی تودے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے مطلب کہ نارتھ کی طرف جو علاقے ہیں جیسے چترال، کاغان، ناران، گلیات، مالم جبہ، کلام میں سردیوں میں شدید برف باری ہوتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے اپنے علاقے میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن ان علاقوں میں بہت زیادہ برف ہوتی ہے۔ یہاں پہ جتنی بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ اتنی برف ہوتی ہے۔ زیادہ مقدار ڈھلوان سطح اور زمینی ساخت کی وجہ سے برف بعض اوقات تیزی سے نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے۔ اب ڈھلوان سطح ہے تو زمین جو ڈھلوان ہے تو برف جو ہے وہ تیزی سے نیچے کی طرف سلپ ہوتی ہے اور برفانی تودے کی شکل اختیار کرتی ہے جس سے بہت زیادہ نقصان کا خطرہ ہے اور اکثر اوقات آبادی، سڑکیں اور مواصلات کا نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے کیا ہے آبادی، سڑکیں اور مواصلات جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے بہتر ترکیب یہ ہے کہ جہاں برفانی تودہ کا خطرہ ہو اسے بارود کے ذریعے ٹکڑوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اب آپ کو لگے کہ یہ برفانی تودہ جو ہے یہ جو گلیشیئر بنا ہوا ہے ہمارے لیے خطرہ ہے، کسی بھی طرح نیچے روڈ پہ آ سکتے ہیں، آبادی کی طرف آ سکتے تو اسے بارود کے ذریعے ٹکڑوں میں تقسیم کر دی جائے، مطلب کہ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دی تاکہ وہ گرے بھی تو نقصان نہ ہو۔ پورا بڑا چیز جو گرتی ہے تو وہ نقصان ہوتا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے تو وہ نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہمارا یہ قدرتی آفات ختم ہو چکے ہیں یونٹ۔ ایکسرسائز میں نے آپ کو سینڈ کی ہوئی اپنی نیٹ کاپیز پہ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔